اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر 45 کے اندر ارشاد فرمایا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان کی منزل مقصود کیا ہے اور اس تک پہنچنے کے ذرائع کیا ہیں۔ بے شک پاکستان بنانے والوں کی منزل مقصود یہی تھی کہ ہم ایک ایسا خطہ حاصل کر سکیں کہ جہاں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان عزت اور وقار کے ساتھ اس خطے کے اندر اسلامی احکامات کے اوپر عمل کر سکیں۔ اگر ہم پاکستان کے نعرے کو بھی دیکھیں تو وہ نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نعرہ بھی ہمیں یہ رستہ مہیا کرتا ہے کہ پاکستان بنانے والوں کا مقصد ایک ایسے خطے کا حصول تھا جہاں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو سکے۔ اب اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے ذرائع استعمال کرنے ہیں تاکہ ہم اس منزل تک پہنچ سکیں کہ جس منزل کے اوپر 75 سال گزرنے کے باوجود ہم نہیں پہنچ سکے۔ سب سے جو پہلا کام ہے وہ باصلاحیت اور دیانتدار قیادت اور لیڈر کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑے سے بڑا ہجوم بھی ہو لیکن ان کے پاس باصلاحیت اور دیانتدار لیڈرشپ نہ ہو تو وہ اپنا جو فائدہ ہے یا اپنی منزل مقصود ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کسی جماعت کے پاس باصلاحیت لیڈر موجود ہو تو پھر کچھ لوگ بھی اجتماعی طور پہ کوشش کر کے اپنی مراد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب باصلاحیت لیڈر کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا کیا اوصاف ہونی چاہیے، قرآن اس حوالے سے بالکل کلیئر کٹ میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ اب بنی اسرائیل ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں، اے پیغمبر خدا، آپ کسی شخص کو ہمارے لیے لیڈر بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہمارا جو نظام حکومت ہے اس کو بہترین طریقے کے اوپر چلایا جا سکے۔ حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ، ان کا لیڈر مقرر کرتے ہیں۔ تو جٹ سے بنی اسرائیل یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ آپ طالوت کو ہمارا بادشاہ تو بنا رہے ہیں، ان کے پاس نہ ہی کوئی مال و دولت کی فراوانی ہے اور نہ ہی وہ کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کس طرح ہمارا بادشاہ بن سکتے ہیں؟ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا قرآن کے اندر وہ موجود ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ نے اسے تم پر منتخب فرمایا ہے اور اسے علم اور جسم میں تم سے زیادہ کشادگی، تم سے زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ جو قیادت ہے، یہ خاندانی وراثت نہیں ہے، جیسا کہ بر صغیر کے اندر چند خاندانوں نے اس حکومت کے اوپر اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے۔ حالانکہ ان کی جو اولادیں ہیں وہ لیڈرشپ کی صفات سے بالکل آ رہی ہیں۔ قرآن نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے، دو چیزوں کو ہونا ضروری ہے، ایک دین کا علم اس بندے کے پاس ہونا ضروری ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ قوت کا اس بندے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اگر اس قیادت کے اندر دینی احکام کو نافذ کرنے کا پختہ عزم اور پختہ صلاحیتیں ہوں تو بے شک وہ ملک و ملت کا پانسا پلٹ سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت فاروق اعظم کا ایک جو تمنا تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کا دربار سجا ہوا تھا، آپ کے دوست احباب آئے ہوئے تھے، تو آپ نے اچانک ان سے پوچھا، اے میرے دوستو یہ تو بتاؤ کہ تمہاری تمنا اور تمہاری آرزو کیا ہے؟ تو ایک دوست جٹ سے بولے، عمر میری یہ تمنا ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ سونے سے بھرا ہوا ہو اور وہ سارے کا سارا سونا میں راہ خدا کے اندر صدقہ کر دوں۔ جب دوسرے دوست نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، عمر میری یہ خواہش ہے کہ یہ گھر موتیوں سے بھرا ہوا اور وہ سارے کے سارے موتی میں راہ خدا کے اندر صدقہ کر دوں، راہ خدا کے اندر خرچ کر دوں۔ آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میری یہ تمنا ہے کہ یہ گھر افراد سے بھرا ہو اور وہ افراد مشتمل ہوں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، حضرت سالم اور حضرت حذیفہ جیسے لوگوں کے اوپر وہ افراد مشتمل ہوں اور میں ان سے دین کے بڑے بڑے کام لوں۔
کسی کی زیر قیادت میں لشکر کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بھیج دوں، اور کسی کو میں قاضی بنا لوں، کسی کو میں تعلیم دینے کے لیے ایک معلم کے طور پہ مسجد نبوی اس کے سپرد کر دوں، اور کسی کو میں سماجی خدمت کے اوپر مامور کر دوں۔ اس واقعے سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی معلوم ہوتی ہے کہ باقی احباب نے وسائل کی تمنا کی کہ کاش ہمارے پاس وسائل ہوں، ہم ان وسائل کو رائے خدا میں خرچ کر دیں، لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسائل کی تمنا نہیں کی، بلکہ آپ نے باصلاحیت لیڈرشپ، باصلاحیت قیادت اور دیندار قیادت کا آپ نے ایک تمنا کی کہ میرے پاس ان جیسے لوگ ہوں تاکہ میں ان سے دین کا کام کھلے عام لے سکوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وسائل نہ بھی ہوں لیکن باصلاحیت قیادت اگر کسی قوم کے پاس موجود ہو تو وہ قوم اپنی منزل مقصود حاصل کر لیتی ہے، پاکستان بنا کے دم لیتی ہے۔ لیکن وسائل بہت زیادہ ہوں اور نائل قسم کے اور خائن قسم کی قیادت جب اوپر مسلط ہو جائے تو پھر ایٹمی ملک ہو کے بھی وہ ملک اپنی قیادت اور اپنی منزل مقصود کو 75 سالوں میں بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ہم تاریخ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ کریں تو اس وقت ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیر قیادت باصلاحیت لیڈرشپ مسلمانوں کے ساتھ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پشت کے اوپر جو اکابر علماء کرام تھے، مشائخ اہل سنت تھے، وہ موجود تھے کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں اس آزاد ملک کے اندر سانس لینا نصیب ہوا ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ قوم فکری طور کے اوپر آزاد ہو، وہ اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنے نظریے کے اوپر فخر کرنے والی ہو، اور وہ دوسری قوموں سے مرعوب نہ ہو۔ اس کے اپنے دین کے اوپر، اپنے خطے کے اوپر، اپنے تمدن، اپنے نظریے کے اوپر جب فخر ہوگا، دوسروں سے وہ مرعوب نہیں ہوں گے، فکری طور پہ وہ آزاد ہوں گے، تو اس وقت وہ کسی کے زیر نگی نہیں ہوں گے، وہ دنیا کی ابھرتی ہوئی قوم بن کے سامنے آئیں گے۔ علامہ اقبال جو کہ مصور پاکستان ہیں، انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم ہے، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو آج کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے، وہ صرف 3 باتوں کے اندر میں آپ کے سامنے سموتا ہوں۔ پہلی کہ پاکستان کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں کی پہچان کرنی ہوگی۔ دوسرے نمبر کے اوپر خاندانی سیاست اور وراثتی سیاست کے بجائے ہم نے الیکشن کے اندر صحیح قیادت کا انتخاب کرنا ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر قوم کو جو فکری آزادی ہے اس کا جو شعور اپنی قوم کے اندر بیدار کرنا ہے کہ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو الحمدللہ ہم دنیا کی تمام اقوام سے بہتر ہیں۔ جب قوم ان 3 باتوں کے اوپر عمل کر لے گی تو پھر ہمیں آزاد ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔